سر دنیا کوئی بھی کہے کچھ بھی کہے، میری کیلکولیشن یہ کہتی ہے کہ یہ دونوں میاں بیوی یونیک ہے۔ زوڈی کنسلٹنسی کا جواب بعد میں دیتا ہوں، حالات حاضرہ کا جواب دیتا ہوں کہ اللہ کرے کچھ کر لیں۔ پاکستان کے اوپر جتنا ظلم ہو گیا، اس سے زیادہ اس کے اوپر ہونا کچھ نہیں ہے۔ تو دیکھیے گا ہوتا کیا ہے، سارے عوامل مل کے تبدیلی لازمی لے آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر ناظرین۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر جعفری صاحب، اسٹرالوجر ہیں، علم العادات کے ماہر ہیں، روحانی علم بھی رکھتے ہیں۔ جعفری صاحب سے آج کچھ سیاسی باتیں، اور سیاسی باتوں میں ہوگی خان صاحب کی بات، اور پی آئی اے کے فروخت ہونے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، اور وہ کے پی حکومت بھی لینا چاہتی ہے، اور نون لیگ حکومت بھی لینا چاہتی ہے، پنجاب حکومت بھی لینا چاہتی ہے۔ اور دوسرا بشرا بی بی جب کمرہ عدالت میں گئیں تو وہاں پر وہ رو پڑیں، اور انہوں نے کہا کہ انصاف تو ہے ہی نہیں، اس عدالت میں نہیں آؤں گی، اس عدالت میں اب میں نہیں آؤں گی۔ جو اندر انسان بیٹھا ہے کیا وہ انسان نہیں، کسی جج کو نظر نہیں آتا؟ بشرا بی بی نے یہ بیان بھی دیا۔ اور جی منصور علی شاہ صاحب کا بھی بیان آیا ہے، وہ کہتے ہیں ہر کیس آئینی بینچ میں نہ بھجوائیں، کچھ ہمارے سامنے بھی رہنے دیں۔ جعفری صاحب سے ہی پوچھیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام بھائی۔ سر کیسے ہیں آپ؟ مالک کا بے انتہا کرم ہے، کروڑ کروڑ شکر ہے سر۔ اچھا سر، بشرا بی بی کے حوالے سے بات کریں تو بشرا بی بی نے کہا ہے کہ جی عدالت میں گئی ہیں اور وہ رو پڑی ہیں، اور وہ ججز کے اوپر بات سر دنیا کوئی بھی کہے کچھ بھی کہے، میری کیلکولیشن یہ کہتی ہے کہ یہ دونوں میاں بیوی یونیک ہے۔ بشرا بی بی سچ مچ میں اسپرچول خاتون ہے۔ لوگ ان کو جو مرضی کہیں، جس طرح مرضی ان کے اوپر الزام لگائیں، سر شی ایز اے اسپرچول لیڈی، ان کے اوپر اللہ کا اتنا کرم ہے، اور جو لوگ ان کے خلاف ہیں وہ دنیا میں عبرت کا نشان بنیں گے۔ میں نے ان کا ذائچہ دیکھا ہے، میری ان سے ایک لمحے کی ملاقات نہیں ہے، مجھے نہیں پتہ، لیکن ایک چیز میں جانتا ہوں کاغذ کے مطابق کہ بشرا بی بی بہت روحانی خاتون ہے، اور بشرا بی بی کے اوپر اللہ کا بڑا ہی کوئی خاص کرم ہے۔ اسی لیے تو دنیا کوشش کر رہی ہے کہ یہ بانڈ ٹوٹ جائے کہیں، تو یہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ اسپرچولی جو ہے وہ اللہ نے ان کو بنایا ہوا ہے۔ دنیا دیکھے گی، دنیا عروج دیکھے گی، the time will tell۔ اچھا سر، علی امین گنڈا پور صاحب کا 2-3 دن پہلے کا بیان ہے کہ جی کفن باندھ کے نکلیں گے 9 نومبر والے اس کے لیے احتجاج کے لیے، کیا کہنا ہے قبر میں ایسے ہی مسکرا نہیں رہا ہوں جی، میں ایسے ہی نہیں مسکرا رہا، مطلب وہ آپ کی بات میں سن رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن زوڈی کنسلٹنسی کا جواب بعد میں دیتا ہوں، حالات حاضرہ کا جواب دیتا ہوں کہ اللہ کرے کچھ کر لیں۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ کہیں نہ کہیں ایک بندہ ڈرانے کے لیے رکھا ہوتا ہے، اللہ کرے کچھ کر لیں۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال زوڈی کنسلٹنسی میں اسٹریٹ موومنٹ کی میں بات کر رہا ہوں، تو اسٹریٹ موومنٹ جو ہے نا وہ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیوس ہے، چیزیں ہیں، اور اب یہ کسی ایک طرف سے نہیں اٹھے گی، اب یہ کافی جگہ سے یہ موومنٹ اٹھے گی اور پھر پھیلتی چلی جائے گی۔ مجھے نہیں لگتا اس کو روکا جا سکتا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ چیزیں اتنی آسانی سے کنٹرول ہو سکتی ہیں، مجھے نہیں لگتا، آگے اللہ کی مرضی۔ اس صبح کی طرف سے اٹھیں گے، کسی نہ کسی طرف سے ضرور سب سے زیادہ ایکٹیو صبح آپ کو کون سا نظر آ رہا ہے ویسے؟ سارے ہی ہوں گے، پنجاب بھی کم نہیں ہوگا۔ اچھا، مجھے نہیں لگتا، آپ پنجاب کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ پنجاب والے لاسٹ ٹائم پہ خاص رسپانس اتنا زیادہ نہیں آیا، کیونکہ کے پی والی سائڈ سے زیادہ آیا تھا جب ڈی چوک والا احتجاج تھا۔ سر کوئی بات نہیں، مجھے لگتا ہے پنجاب بھی اب کچھ نہ کچھ کرے گا، دیکھیے گا، بلوچستان سے اٹھنے والی آواز کو دیکھیے گا، بڑی آواز ہوگی سر، یو ول سی اٹ۔ جو میرے کہنے مجھے بھی بھول جائیں میں نے کیا کہا ہے، دیکھیے گا اللہ کیا کرتا ہے۔ وہ آپ کی وہی بات کہ ڈنڈا پھرے گا، ڈنڈا سر پھرنا ہے، پھر چکا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ارشد شریف کی ایک ویڈیو آپ نے بار بار دیکھی ہوگی، وہ ڈنڈا خون، ڈنڈا خون، پھر پکڑ لیا، پھر آہستہ آہستہ، پھر وہ یہ بدلنا ہے۔ سر ارشد شریف میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ مجھے اپنی زندگی میں اس سے نہ ملنے کا افسوس ہے۔ ہی واز دا لیجنڈ، ہی واز دا مین۔ اللہ اس کے ساتھ، اس کا ویژن بڑا شاندار تھا۔ اس کے فوت ہونے، اس کے شہید ہونے کے بعد مجھے آئیڈیا ہوا کہ یہ جو ذائچہ ہے نا، یہ وہ ذائچہ ہے جس کے بارے میں حدیث کے الفاظ ہیں کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ارشد شریف کا ویژن، ارشد شریف کی کنیکٹیویٹی سر بہت اٹموسٹ لیول کی ہے۔ آپ اس ماں کا دکھ تصور کریں جس کے دونوں بیٹے، جس کا شوہر چلا گیا،
اور کیا اللہ اس ماں کی جو نکلنے والی آہیں ہیں اس کو بھول جائے گا؟ کیا اللہ اس کا رب نہیں ہے؟ ان بچوں کا جن کا باپ چھین لیا گیا، ان سارے بچوں کا رب اللہ نہیں ہے؟ ان بہنوں کو جن کے اوپر ظلم کیا گیا، کیا اللہ ان کا رب نہیں ہے؟ اس ماں کا بیٹا گیا. سر ضلع شاہ، میں سچی بات بتاؤں کہ یہ ہمارا علاقہ بنتا ہے. وہ میری اس ضلع شاہ سے مطلب ملاقات تو نہیں، لیکن اکثر آتے جاتے راستے میں سڑک پہ یہ مجھے نظر آتا تھا. اچھا. اور سر کمال آدمی تھا، مجھے اس کا دکھ ہے سر، بہت ساری چیزوں کا. محلے داری سی ظاہر سی گل ہے، مطلب بہت قریبی محلہ نہیں ہے لیکن تھوڑا سا ایکسٹینڈیڈ ہے، لیکن علاقہ تو وہی ہے. بالکل. تو اللہ کا کرم ہے، اللہ نے یہ سارا کچھ کرنا ہے، یہ پاکستان کھڑا ہونا ہے. پاکستان کے اوپر جتنا ظلم ہو گیا، اس سے زیادہ اس کے اوپر ہونا کچھ نہیں ہے. تو دیکھیے گا ہوتا کیا ہے. بالکل. پاکستان نے ٹوٹنا نہیں ہے، پاکستان نے ترقی کرنی ہے. سر دنیا کی نمبر 1 ایئر لائن ایک ٹائم پہ PIA، اب اس کو اونے پونے بیچنے کی باتیں ہو رہی ہیں. سر کوئی بات نہیں. ایک صبح کہتا ہے میں خریدوں گا، ایک صبح کہتا ہے میں خریدوں گا. سر صوبہ تو ایک ہی کہتا ہے جو خریدے گا. وہ KP والے بھی کہہ رہے ہیں، KP والے ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ صوبے کے لیول پہ خریدیں گے، باقی تو پرسنل لیول پہ بکنے کی وہی نا، وہ تو پرسنل لیول پہ، تو وہ پرسنل لیول کے اوپر نہیں بکتا. مجھے لگتا ہے چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہوں گی. اور میں نے ایک بات کہی تھی آپ کو، آپ کا کویسچن مجھے اب ذہن میں آ گیا کہ اس کا میں نے جواب نہیں دیا. ایک بات آپ کو میں نے کہی تھی، کسی بھی محکمے میں کسی بھی شخص کو کسی بھی قسم کی ایکسٹینشن ملتی ہوئی مجھے نظر نہیں آ رہی. اللہ نظام بدل دے، میرے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن ابھی تک تو مجھے لگتا ہے، کیونکہ یہ میں نے پاکستان کا ایکسٹینشن کا ذائچہ یہ دیکھا تھا 2-3 دن پہلے، تو 2-3 دن پہلے تک تو نہیں تھا. آگے اللہ کی مرضی، کچھ بھی کر سکتا، کارساز ہے، اللہ کل شعین قدیر ہے، ہو جائے گا. سر لاسٹ میں اس چٹان کی بات جو آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے اس کا منصور علی شاہ چٹان، سر وہ کہہ رہے ہیں جی ہر کیس آئینی بینچ کو نہ بھجوائیں، کچھ ہمارے سامنے بھی رہنے دیں. سر ابھی ٹوسٹ بہت زبردست ہے عدالتوں کے اندر، یو ول سی. ابھی تھوڑا سا نا، کوئی زیادہ نہیں، کوئی 2 ہفتے صبر کر لیں. اچھا. چیزیں سٹریم لائن ہوتی ہوئی دیکھیے گا، عدالتوں سے چیزیں ٹھیک ہوتی. عوام کا کیا کردار ہے آگے؟ عوام نے کھڑا ہونا ہی ہونا ہے، نہ ہوں گی تو پھر پریشانی ہوگی. دیکھیں اللہ راستے دیتا ہے، بالکل. اللہ مسبب الاسباب ہے، راستے بناتا ہے. راستے پہ چلنا تو آپ نے ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے. مطلب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کیوں سزا ملی تھی؟ انہوں نے کہا تھا کہ موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کے جنگ لڑیں، جب جیت جائیں گے ہمیں بلا لیجیے گا. ٹھیک ہے. تو پھر اللہ نے انجی کیتا نا، پھر ان کو رسوائی مقدر میں لکھ دی نا، پھر بڑے سال بھاگتے پھرتے رہے. ہاں جی. ٹھیک ہے. تو اسی لیے اللہ پہ بھروسہ رکھ کے آگے بڑھنا چاہیے، اور کچھ خود بھی کرنا چاہیے. بالکل. کچھ سارے کام جڑے نے نا وہ زوڈے کنسلٹنٹس نے نہیں دسنے، کچھ آپ بھی کر لو. جیسے اپنا شاہ صاحب نے کہا ہے نا کہ کوئی ہمارے پاس بھی رہنے دیں، تو کچھ گلاں ساڈے کولوں نہ بھی پوچھو تے کر لو. ٹھیک ہے. اچھا سر بس لاسٹ کویسچن آخر میں، عدلیہ تبدیلی لائے گی یا عدلیہ کسی حد تک چیزوں کو مینیج کرنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ 100% نہیں. سارے عوامل مل کے تبدیلی لازمی لے آئیں گے. بہت شکریہ سر. ویلکم. حیدر جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے ان کی پیشن گوئیاں بھی سنی اور تبصرے بھی سنے، اور انہوں نے کہا جی خود بھی کچھ کر لو، سارا کچھ ساڈے کو نہ پوچھو. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.